السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا موضوع ہے ڈرامہ۔ کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، آج اس سے آگے پڑھیں گی۔ دنیا کی دوسری زبانوں کی طرح اردو میں بھی ڈرامے کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے۔ دنیا کی دوسری زبانوں کی طرح اردو میں بھی ڈرامہ بہت سارے اچھا خاصا ڈرامے کا ذخیرہ یعنی سٹوریج ہے۔ بہت سارے ڈرامہ لکھے گئے ہیں۔ دوسری زبانوں کی طرح اردو میں بھی بہت سارے ڈرامہ لکھے گئے ہیں۔ اس کا آغاز اودھ کے تاجدار وجد علی شاہ کے ہاتھوں 1824 میں رادھا کنیا کا قصے کی شکل میں ہوا۔ یعنی ڈرامے کا آغاز جو ہے اودھ کے تاجدار وجد علی شاہ کے ہاتھوں وجد تاجدار مطلب بادشاہ وجد علی شاہ کے ہاتھوں 1824 میں رادھا کنیا کا قصے کی شکل میں ہوا۔ یعنی 1824 میں وجد علی شاہ نے کیا کیا، رادھا کنیا کے قصے میں مطلب ایک ڈرامہ لکھا، قصے کی شکل میں ایک ڈرامہ لکھا۔ اس سے کیا ہوا، ڈرامے کا آغاز ہوا، شروعات ہوا۔ کچھ مدت بعد ہی اس ڈرامے کی شہرت سے متاثر ہو کر امانت لکھنوی نے اندر صبا کے نام سے ایک تجربہ کیا۔ اب کیا ہوا، کچھ وقت گزرنے کے بعد ہی اس ڈرامے کی شہرت سے یعنی یہ ڈرامہ مشہور ہونے سے متاثر ہو کر اس کی شہرت سے اس کی مشہور سے متاثر ہو کر اثر ہو کر امانت لکھنوی نے کیا کیا، امانت لکھنوی نے اندر صبا کے نام سے ایک تجربہ کیا جس نے اردو ڈرامے کی ترقی کے راستے کھول دی۔ اور امانت لکھنوی نے ایسا ڈرامہ لکھا اندر صبا کے نام سے جس نے کیا ہوا، جس نے اردو کے ڈرامے کی ترقی کا راستہ کھول دیا، یعنی اردو ڈرامے کی ترقی کے راستے جو ہے کھول دیا، اس سے زیادہ ترقی ہو گیا۔ اس ڈرامے کو برصغیر میں اتنی شہرت نصیب ہوئی کہ دور دور سے لوگ لکھنؤ آ کر اسے دیکھتے اور واپس جا کر ایسے ہی ڈرامے تخلیق کر کے پیش کرتے۔ اب امانت لکھنوی کے اندر صبا ڈرامے جو ہے کو کیا ہوا، برصغیر میں یعنی ہندوستان اور پاکستان دونوں میں اتنی شہرت نصیب ہوئی، اتنی مشہور ہوئی کہ لوگ دور دور سے لکھنؤ آ کر اس ڈرامے کو دیکھتے اور واپس جا کر ایسے ہی ڈرامے تخلیق کر کے مطلب ایسے ہی ڈرامے بنا کے پیش کرتے۔ ان ابتدائی تجربوں کے بعد جب ملک کے بڑے شہروں میں تھیٹرکل کمپنیوں کے قیام کا سلسلہ تجارتی اغراض کے تحت شروع ہوا۔ اب ان شروعاتی تجربوں کے بعد کیا ہوا، جب ملک کے بڑے شہروں میں تھیٹرکل کمپنیوں کے قیام کا سلسلہ تجارتی اغراض کے تحت ہوا۔ اب بڑے ملک میں کیا ہوا، ملک کے بڑے شہروں میں تھیٹرکل کمپنیوں اب ڈرامہ جو ہے تھیٹر میں دکھانا شروع کیا۔ اب تھیٹرکل کمپنیوں کا قیام وجود کا سلسلہ جو ہے تجارتی اغراض کے تحت ہوا، مطلب تجارتی مقصد کے تحت شروع ہوا، تو اردو ڈرامے کی مزید ترقی کے راستے کھل گئے۔ اب یہ تھیٹرکل کمپنیوں کی وجہ سے اردو ڈرامے میں اس سے زیادہ ترقی ہو گئی۔ طالب بنارسی، آرام اور آغا حشر کشمیری نے ان ہی تھیٹرکل کمپنیوں سے وابستہ ہو کر اردو ڈرامے کو ترویج و ترقی کی کئی منزلوں سے ہمکنار کیا۔ اب طالب بنارسی، آرام اور آغا حشر جیسے بہت بڑے مشہور ڈرامہ نگاروں نے کیا کیا، ان ہی تھیٹرکل کمپنیوں سے یہ لوگ وابستہ ہو گئے، جڑ کر کیا کیا، اردو ڈرامے کو ترویج و ترقی یعنی ترویج مطلب شہرت اور ترقی کی کئی منزلوں سے ہمکنار کیا۔ اب اردو ڈرامے کو انہوں نے مشہور کیا، اردو ڈرامے کو بلند مرتبے تک پہنچا دیا۔ 20ویں صدی میں سائنسی اور تکنیکی ترقی کی وجہ سے اردو ڈرامے کو مزید فروغ ملا۔ اب 20ویں صدی آیا، 20ویں صدی میں کیا ہوا، 20ویں صدی میں سائنسی اور تکنیکی ترقی کی وجہ سے مطلب سائنس آیا اور تکنیکی ترقی کی وجہ سے کیا ہوا، اردو ڈرامے کو اس سے زیادہ فروغ ملا، اس سے زیادہ ترقی ملا۔ ایک طرف اگر محمد حسین آزاد اور ان کے بعد کے ڈرامہ نگاروں نے ادبی ڈرامے کی روایات کو پروان چڑھایا، ایک طرف کیا ہوا، محمد حسین آزاد اور ان کے بعد کے ڈرامہ نگاروں نے ادبی ڈرامے کی روایات کو کیا پروان چڑھایا، ادبی ڈرامے کی روایت کو اس سے آگے پہنچا دیا، تو دوسری طرف ریڈیو کی ایجاد نے یک بابی ڈراموں کی تخلیق کا سامان پیش
پیدا کی۔ اب کیا ہوا، دوسری طرف ڈرامہ جو ہے ریڈیو کے ذریعے دکھانا شروع کر، مطلب ریڈیو کے ذریعے نشر کرنا شروع کر دیا، پیش کرنا شروع کر دیا۔ اب ریڈیو پر بھی ڈرامہ پیش کرنا شروع کر دیا۔ ریڈیو پر یک بابی، مطلب ایک باب کا ایک صفحے کے ڈراموں کو کیا تخلیق کیا، پیدا کرنے کے سامان کو پیدا کیا۔ اب ٹی وی نے ٹیلی پلے کی شکل میں ڈرامے کو نئی جہت سے آشنا کیا۔ اب ٹیلی ویژن آیا، اب ڈرامہ جو ہے ٹیلی ویژن پر ٹی وی پر دکھانا شروع کر دیا۔ ٹیلی پلے کی شکل میں ڈرامے کو کیا نئی جہت سے، نئی رخ سے آشنا کیا، نئی رخ سے، نئی طرف سے کیا واقف کرایا۔ اب ڈرامے جو ہے ٹی وی پر بھی دکھانا شروع کیا۔ ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کی روح نے بھی اردو ڈرامے کو متاثر کر کے حقیقت پسند یا اشتراکی ڈرامے کے ساتھ ہی ساتھ ایپک تھیٹر اور لایعنی ڈرامے کے تجربوں کو ممکن بنایا۔ اب ترقی پسند تحریک اور جدید کی روح نے ان کی وجہ سے، جدیدیت اور ترقی پسند کی وجہ سے کیا ہوا، اردو ڈرامے کو متاثر کر کے، ان دونوں نے اردو ڈرامے کو اثر کر کے حقیقت پسند یعنی سچائی، ڈرامے میں سچائی یا اشتراکی مطلب شریکی ڈرامے کے ساتھ ہی ساتھ ایپک تھیٹر، ایپک مطلب رسمیہ ڈرامے، ایپک تھیٹر رسمیہ ڈرامے یعنی جس میں جنگ دکھائے جاتے، ایسے ڈرامے اور لایعنی ڈرامے کے تجربوں کو کیا ممکن بنایا۔ اور اس طرح اگر ایک طرف کرشن چندر، منٹو بیدی، عصمت اور علی محمد لون جیسے فنکار ابھرے ہیں، اب ایک طرف کیا ہوا، کرشن چندر جیسے، منٹو جیسے، سعادت حسن منٹو جیسے، بیدی جیسے راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی اور علی محمد لون جیسے فنکار جو ہے، قلمکار جو ابھرے ہیں، تو دوسری طرف حبیب تنویر، ڈاکٹر محمد حسن، شمیم خنفی اور زاہدہ زیدی جیسے ماہرین فن نے اردو ڈرامے کو نئی آفاق سے روشناس کیا۔ اب دوسری طرف ان بہت بڑے مشہور ڈرامہ نگاروں نے کیا اردو ڈرامے کو نئے آفاق مطلب نئے ڈرامے کو مطلب آسمانوں تک پہنچا دیا۔ آفاق آسمان کو کہتے، آسمانوں تک پہنچا دیا۔